السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو میرے پیارے دوستو؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ حضرات ہمیشہ ایسے ہی خوش رہیں۔ حضرت عمر کے دل میں، یعنی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو دوسرے خلیفہ ہیں ہمارے حضور کے، ان کے دل میں اللہ رب العزت کے لیے کیا خوف تھا، یہ بھی میں آج آپ کو بتاؤں گا، اور یہ ویڈیو آپ کے بہت کام آئے گی۔ میں آپ کو اللہ رب العزت کے خوف کے تعلق سے کچھ حکایتیں سناؤں گا، جس کی وجہ سے اگر آپ نے ان کو سن لیا اور ذہن میں بٹھا لی میری باتوں کو، تو انشاءاللہ آپ کے دل میں بھی اللہ رب العزت کا خوف اور بڑھ جائے گا۔ اور اگر آپ نے میری ویڈیو کو دیکھا تو انشاءاللہ آپ کا علم تو بڑھے گا ہی، اور آپ کو جانکاری بھی بہت ہو جائے گی۔ اور آپ حضرات میری ویڈیو کو دیکھا تو کریں، لیکن ان باتوں پر عمل بھی کرا کریں، کیونکہ سب سے ضروری ہے عمل کرنا۔ تو آپ ویڈیو کو اسکپ کر کے نہ دیکھیں، بلکہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ نے ویڈیو کو کاٹ کاٹ کر دیکھا تو آپ کو پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ چلیے اب میں آپ کو حکایت سناتا ہوں۔ ایک بنی اسرائیل میں ایک قصیر العیال، زیادہ اولاد والا عابد تھا۔ اسے تنگ دستی نے گھیر لیا، یعنی جب وہ بہت پریشان ہو گیا تو اس نے اپنی عورت سے کہا کہ جاؤ، کسی کے پاس جاؤ اور کچھ مانگ لاؤ۔ جب اس عابد کی بیوی ایک تاجر کے پاس پہنچی اور اس سے کھانے کا سوال کیا تو تاجر نے کہا اس عورت سے کہ میری آرزو پوری کر دو، جو چاہے لے سکتی ہو۔ عورت خالی ہاتھ اپنے گھر لوٹ آئی۔ جب اس کے خالی ہاتھ اس کے بچوں نے دیکھے تو زور سے چلانے لگے اور کہنے لگے، امی جان، ہم بھوک سے مر رہے ہیں، ہمیں کچھ کھانے کو دو۔ تو یہ معاملہ دیکھ کر عورت پھر واپس اسی تاجر کے پاس لوٹ گئی۔ تو تاجر سے اس نے وہی سوال کیا، کھانے کے اوپر سوال کیا۔ تو تاجر نے اسے وہی کہا جو پہلے کہا تھا کہ میری خواہش یعنی میری آرزو پوری کر دو، جو چاہیں لے سکتی ہو۔ عورت رضامند ہو گئی، یعنی اس کے آگے مجبوری تھی، وہ راضی ہو گئی۔ جب تاجر اور عورت دونوں تنہائی میں پہنچے تو عورت کانپنے لگی۔ تو تاجر نے کہا، اے عورت، تو کیوں کانپ رہی ہے اور کس سے ڈر رہی ہے؟ تو عورت نے کہا، میں اس اللہ رب العزت کے خوف سے ڈر رہی ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، بلکہ تجھے بھی پیدا کیا ہے۔ تو جب تاجر نے عورت کی بات سنی تو اس نے کہا کہ تو اتنی تنگ دستی اور اتنی مفلسی میں اللہ رب العزت کے خوف سے ڈر رہی ہے تو مجھے بھی ڈرنا چاہیے۔ تو اس نے عورت کو مال و دھن دے کر عزت کے ساتھ روانہ کر دیا۔ اللہ تعالی پیغمبر وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی اور کہا، فلاں ابن فلاں کے پاس جاؤ اور اس سے میرا سلام کہہ دو، اور کہنا اس سے کہ میں نے اس کے تمام یعنی سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق اس انسان کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ تم نے کوئی عظیم یعنی بڑی نیکی انجام دی ہے کہ جس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو جواب میں تاجر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ واقعہ سنایا، یعنی جو پہلے گزرا، جو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ ایک عورت تنگ دستی مفلسی کے وجہ سے اس کے پاس آئی، اس کے بچے بھوکے تھے، تو اس نے کہا کہ میری آرزو پوری کر دو، تو وہ واپس چلی گئی، دوبارہ آئی تو وہ رضا مند ہو گئی، لیکن وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ تو مجھے بھی خوف آ گیا، میں نے توبہ کر لی اور اس عورت کو مال و دھن دے کر عزت کے ساتھ روانہ کر دیا، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کری، تو اسی کے وجہ سے میرے اللہ تعالیٰ نے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمان الہی ہے، میں اپنے کسی بندے پر دو خوف دو سکون جمع نہیں کرتا۔ جو شخص
دنیا میں میرے عذاب سے ڈرتا ہے اسے آخرت میں بے خوف کر دوں گا، اور دنیا میں جو بندہ میرے عذاب سے بے خوف رہتا ہے اسے آخرت میں خوف زدہ کر دوں گا اور اس پر عذاب نازل کروں گا۔ تو اللہ تعالی ہم سبھی کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم سبھی کو اللہ رب العزت کا خوف اپنے سینے میں رکھنا چاہیے اور گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ جو ہم نے گناہ کر چکے ہیں ان سے توبہ کریں اور آگے گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ کہتا ہے اگر تم مومن ہو تو تم لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو۔ چلیے اب میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور خشیت الہی۔ ایک دن حضرت عمر نے ایک تنکا ہاتھ میں لے کر کہا کاش میں ایک تنکا ہوتا، کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتا، اور خدا کے ڈر سے آپ اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ کے چہرے پر آنسوؤں کے بہنے کی وجہ سے 2 کالے نشان پڑ گئے تھے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العزت کے خوف سے اتنا ڈرتے تھے کہ آپ کے چہرے پر آنسوؤں بہنے کی وجہ سے کالے نشان پڑ گئے تھے۔ اور کون رو رہے ہیں، کون ڈر رہے ہیں؟ وہ جو ہمارے پیارے آقا کے دوسرے خلیفہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ انسان صرف جمعہ کی نماز پڑھ لیتا ہے تو سوچتا ہے میں نے بہت بڑی عبادت کر لی ہے، میں بخش گیا ہوں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ دوسرے خلیفہ حضور کے، کسی اور کے نہیں، حضور کے اللہ رب العزت کا ڈر اپنے دل میں اتنا بٹھایا انہوں نے کہ ان کے چہرے پر آنسوؤں بہنے کی وجہ سے کالے نشان پڑ جاتے تھے۔ میرے پیارے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص خوف خدا سے روتا ہے وہ جہنم میں ہرگز داخل نہ ہوگا۔ یعنی میرے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا جو اللہ رب العزت کے ڈر سے روتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کا خوف اس کے دل میں اتنا ہے کہ اس کے آنسو نکل جاتے ہیں، وہ ڈرتا ہے اللہ رب العزت کا خوف اپنے دل میں بٹھا کر، تو وہ ایسا شخص جہنم میں ہرگز داخل نہ ہوگا۔ اور میری ویڈیو کو دیکھا کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت جانکاری ہوگی۔ چلیے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیا ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔